قلیل بلوچ کا بھائی جو کچھ نہیں کماتا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو میری حاکمیت کو ختم کر دے گی، میرے گھر میں میری عزت نہیں رہ رہی، تو اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ ویسے ہی تم پتہ ہے زندگی کی رنگینی ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ Two killed in the name of honor in the provincial capital۔ یار کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی اتنی جب تعلیم آ گئی ہے، اس زمانے میں بھی اس طرح کی جہالت اور بےہودگی ہوتی ہے۔ میں تو پریشان ہو جاتا ہوں یہ چیزیں، ایسی خبریں پڑھ کے دل کرتا ہے کہ نیوز پیپر پڑھو ہی نہ۔ بھائی اب عورتیں اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو پھر ان کے گھر والے بھی یہی کام کریں گے پھر۔ نہیں، کیسے کس طرح کی حرکت ہے؟ اول تو دیکھو کہ اب اس میں تو نہ کوئی ثبوت ہوا، نہ کوئی عدالت میں پیشی ہوئی۔ اول تو میں اس بات کے بھی خلاف ہوں کہ وہ اگر کوئی اپنی مرضی کر رہی ہے تو یہ وہ ایک پوری مکمل انسان ہے، اپنی چیزوں کی اللہ کے آگے، قانون کے آگے جواب دے۔ یہ تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھو کہ آنر کلنگ کے خلاف تو پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے، پاکستان کا پینل کوڈ یہ کہتا ہے 299 اس کی شک ہے کہ آنر کلنگ یا آنر کرائمز کے نام پہ، عزت کے نام پہ جو بھی قتل ہوگا یا کوئی ایسڈ اٹیک یا فورسڈ کسی بھی قسم کی چیز ہوگی اس کو کرائم سمجھا جائے گا۔ اور چلو تم پاکستانی قانون اگر نہیں مانتے تو تم آ جاؤ، اللہ پاک کہتا ہے اپنی سورت جو ہے نور میں، اس کی آیت نمبر 93 ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اور اس کے بعد اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی اس کے لیے تیار ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ کیسے ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو قتل کر دیں؟ بھائی میرے بھی گھر میں اگر کوئی عورت جو ہے اس طرح کی فحش گوئی کرے گی تو میرا بھی شاید یہی ہو فیصلہ، میں بھی شاید یہی کروں۔ نہیں، فحش گوئی اس میں کیا ہے؟ دیکھو کہ یہ تو مردوں نے اپنے آپ کو حاکمیت کے لیے جو ہے وہ یہ اس میں آنر کا نام دے کے، قتل کا نام دے کے جو ہے وہ کرتے تھے۔ میری بات سنو، 2004 سے لے کر 2016 تک، میں پرانے پاکستان کی بات چھوڑ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے 15,200 عورتیں جو ہیں وہ قتل ہو چکی ہیں اسی آنر کلنگ کے نام پہ، کئی بڑے بڑے نام نہیں ہیں اس میں، اور اس میں 76 سے 78 چھوٹی بچیاں تھیں۔ چھوٹی بچیوں نے کیا ایسی فحش گوئی کر لی تھی کہ انہیں قتل کر دیا گیا، ان کو جو ہے وہ تذاب گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ صرف اور صرف مردانگی والی سوسائٹی کے اندر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے یہ کرتا ہے۔ تم اس میں بعد میں دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ہلال بن امیہ ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جو بیگم ہے اس پہ شک ہے اور میں جو ہے اس کو کیا نام ہے سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے کہا ثبوت لاؤ کوئی۔ اس نے کہا کہ کوئی خاوند کیسے اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کو قتل نہ کرے؟ نبی پاک نے کہا کہ پھر کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اچھا لے کے آؤ، وہ جذبات میں نہیں ہے جیسے مرد ادھر آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا ثبوت لے کے آؤ، اگر تم ثبوت نہیں لے کے آؤ گے تو تم تیار ہو جاؤ کہ تمہیں کوڑے پڑیں گے۔ تو ایسا اسلام نے تو ایسا جو ہے وہ قرینہ ہمیں سیٹ کر کے دیا ہے کہ ثبوت کے ساتھ چیز لے کے آؤ، پھر دیکھو فیصلے کہاں جاتے ہیں۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تو اسلام میں ناپسند کی گئی ہے۔ یہ تو رومن امپائر کا چکر تھا کہ جس میں مرد کو جو ہے وہ حاکمیت دی ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر کی جو ہے وہ عورت کو مار دے، اپنی بیوی کو مار دے۔ تو یہ تو ہرگز اسلام نے اس کو نہ کبھی پسند فرمایا ہے، نہ اس کو کبھی پسند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم دیکھو، چلو قانون میں دوبارہ آ جاؤ تو پاکستان کا قانون میں جو آنر کلنگ پہ امینڈمنٹ 2004 میں ہوئی، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آنر کے نام پہ، عزت کے نام پہ کی جائے گی کہ جی میں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے میرے گھر کی عزت کو جو ہے وہ تار کیا، تو اس شخص کو جو ہے وہ اسٹیٹ یہ ضروری سمجھے گی کہ اس شخص کو سزا ملے۔ اب قانون میں ایک مسئلہ تھا، اب اصل میں قتل کرنے والا جو ہوتا تھا وہ جیسے تم کہہ رہے ہو مار دوں گا، کوئی بھائی بیٹا ہوتا تھا۔ اب جب وہ ولیت کا قانون تھا تو جو باپ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹی کے قاتل اپنے بیٹے کو معاف کر دیتے تھے کہ جی تمہارا بیٹا ہے۔ اب لیکن قانون، پاکستانی قانون نے اس پہ بھی تھوڑا بہت کیا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اسٹیٹ ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 25 سال تک کی سزا تو دے۔ اور اس کے علاوہ اس قانون میں بھی کئی لوپ ہولز ہیں، لیکن میں تو صرف اسلام کو ایک قانون سمجھ کے یہ کہتا ہوں کہ اسلام عورت کو مکمل ایک فرد سمجھتا ہے۔ اسلام ہرگز ایک عورت کو ایک سبورٹڈ کمیونٹی نہیں سمجھتا جس کے اوپر حاکمیت جو ہے وہ مرد کی ہے۔ جیسے کہ مرد نے عورت کو کموڈٹی سمجھ لی ہے کہ کوئی آبجیکٹ ہے، جب چاہے گا اس کی اپنی مرضی سے شادی کر دے گا، جس کو ہم کہتے ہیں
اپنا بدلے صلح کہ جی صلح کرنے کے لیے عورت کو دے دیا کہ جی عزت دے دی، کبھی قتل بلڈ منی کے طور پہ دے دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ اس کے پیسے لے کے دے کے اس کی فیملی کو شادی کر لیتا ہے. تو مرد نے اس کو کموڈٹی سمجھ لیا ہے. اس وجہ سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب عورت کوئی بھی ایسی چیز کرتی ہے جو مرد کی حاکمیت کو چیلنج کرتی ہے، اس کی جو ایک ڈارکونینسی، اس کی ایک پورا اتھارٹیرینزم ہے، اس کو چیلنج کرتی ہے، چاہے وہ اپنی ایک فرد کے طور پہ اپنی سوچنے کی آزادی حاصل کرتی ہے، تعلیم کی آزادی حاصل کرتی ہے، تو مرد اس کو عزت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے. جیسے قندیل بلوچ کا بھائی جو کچھ نہیں کماتا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو میری حاکمیت کو ختم کر دے گی، میرے گھر میں میری عزت نہیں رہ رہی، تو اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا. یہ مسئلے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ معاشیت کے ہیں. مرد جو ہے اپنی حاکمیت کو اصل میں چیلنج نہیں ہونے دے سکتا، اس وجہ سے وہ عورت کو عزت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے. سر کل آپ اپنی دوست کے ساتھ آزاد کے آئے تھے، ان کے نوٹس رہ گئے تھے. شکریہ. کس کے ساتھ؟ بھابھی کے ساتھ آئے تھے؟ نہیں یار بھابھی تمہیں پتہ گھر ہوتی ہیں، وہ یونیورسٹی کی ایک دوست اس کے ساتھ آیا ہوا تھا. نہیں آپ یونیورسٹی نہیں پڑھتے، کسی کام سے آئے تھے؟ یار ویسے ہی تم پتہ ہے زندگی کی رنگینی ہے وہ دیکھ رہے ہیں.